أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام اختلافات کا فیصلہ کروں گا. کہ سورہ آل عمران کی 55 نمبر آیت سے ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب انک انت الوہاب انک انت الوہاب. آمین ثم آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آمین ثم آمین. ہمارا ثلاثہ سپارہ اس آیت کے شروع کرنے سے پہلے جو ہے آیت نمبر 54 پر ہمارا ثلاثہ پارہ مکمل ہو جاتا ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھی جب نجران کے عیسائی آقا علیہ السلام کے ساتھ وفد آیا تھا ان کا اور حضرت اپنے عقائد کے اوپر وہ لوگ گفتگو کر رہے تھے اور ان کو شہنشاہ روم نے بھیجا تھا آقا علیہ السلام کے پاس مناظرے کے لیے. اور یہ آیات جو ہیں عیسائیت کے باطل عقائد کی وضاحت کرتی ہیں اور ان آیات کو ہم پیچھے بھی جو ہم نے پڑھا ہے اور ان آیات کو مکمل طور پر جب ہم پڑھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حیات ہے اس کے بارے میں تمام ابہام جو پائے جاتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان آیات میں خاص طور پر ان کے زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اذ قال اللہ جب کہا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ انی متوفی کا بے شک میں آپ کو فوت کرنے والا ہوں، بے شک میں آپ کو پورا لے جانے والا ہوں. اچھا یہ جو لفظ ہے متوفی کا اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس کے معنی عربی لغت میں اور قرآن کریم میں یہ لفظ مختلف معنی کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس بات کو پہلے ہم سمجھیں گے. متوفی کا لفظ جو ہے اس کے معنی میں وسعت ہے اور قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ زمر میں بھی یہ لفظ آیا ہے اور اس کے علاوہ نماز جنازہ کی جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور دونوں جگہ یہ
اپنے معنی میں اختلاف رکھتا ہے۔ اچھا، تیسری جگہ ایک اور آیت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وہ بھی سورہ زمر ہی کی آیت ہے، وہاں پر اس کا معنی جو ہے وہ ہمیں ایک اور مطلب جو ہے وہ سمجھا رہا ہے۔ یہاں ان تمام مطالب کو سمجھیں گے تاکہ ہمیں اس موضوع کے اچھے سے سمجھ آ سکے۔ متوفی ہونا، فوت ہو جانا، نماز جنازہ میں نماز جنازہ کی جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ لفظ آتا ہے، اور متوفی کا یہ معنی جو ہے جب ہم نماز جنازہ کی دعا کے ترجمے میں دیکھتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا، کہ اللہ تو مجھے جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر رکھ، اور جب تو مجھے موت دے فتح وفہو علی الایمان، تو مجھے موت دینا ایمان پر۔ اچھا، اب یہاں پر یہ جو لفظ آیا ہے توفیتہ، تم مجھے موت دینا، تو یہاں پر موت کا معنی کیا ہے؟ یہاں پر موت کا معنی وہی ہے جو وفات کے معنی ہے، کہ یعنی روح کا جسم سے پرواز کر جانا، اس طرح سے پرواز کر کے جانا کہ ہمیشہ کے لیے پرواز کر جانا، یعنی جسم سے روح نکل کر گئی تو چلی گئی، اب واپس نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے وہ چلی گئی، تو موت جس کو ہم کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ آیا ہے، اور اگر ہم اس لفظ کو دیکھیں تو پھر یہاں ہمیں کیا سمجھ میں بات آتی ہے؟ یہاں تو ہمیں یہ سمجھ میں بات آئی موت کی بات، تو جب اگلے لفظ کو دیکھیں گے اور پھر اسی لفظ کے قرآن میں جہاں یہ استعمال ہوا ہے ان کے معنی کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں واضح ہو جائے گا کہ متوفی کا معنی صرف اور صرف ہمیشگی کی موت نہیں ہے۔ سورہ زمر میں ہم چلتے ہیں تو سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ زمر کی 42 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور ان جانوں کو بھی جن کو موت ان کے سونے کے وقت نہیں آئی، پھر ان جانوں کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے، اور باقی جانوں کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے بھیج دیتا ہے۔ بے شک ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس، بے شک اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جانوں کو قبض کر۔ یہاں پر نیند کو مثل موت کہا گیا کہ نیند میں بھی انسان کی روح جو ہے وہ قبض کی جاتی ہے، اور پھر قبض کرنے کے بعد اس کو دوبارہ بھیج دیا جاتا ہے۔ اب سورہ زمر کی اس 42 نمبر آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلا کہ یتوفا کا مطلب ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نیند کے وقت میں انسان کی روح کا جسم سے پرواز کر جانا۔ اچھا، ایک اور مطلب بھی ہے اس کا توفا کا، یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ وَوُفِّيَتْ، اور پورا دیا جائے گا ہر جان کو اس کا بدلہ جو اس نے کمایا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو خوب جانتا ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ چلا کہ وفیت، توفا یا توفی، اس کے 3 معنی جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے۔ ایک، وفیت کا مطلب ہے پورا بدلہ دیا جانا، پورا دیا جانا، ٹھیک ہے، ایک وفیت کا مطلب ہو گیا پورا دیا جانا۔ ایک وفیت کا مطلب ہو گیا کہ وقت مقررہ، یعنی تھوڑی دیر کے لیے انسان کی روح کا لے کے جانا اور پھر واپس لوٹا دینا، ایک یہ ہو گیا، اور تیسرا ہو گیا ہمیشہ کے لیے لے کر چلے جانا۔ اب 3 معنی جب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ توفا کا 3 معنی جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ گئے، تو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ، بے شک میں متوفی کا، فوت
کرنے والا ہوں تجھ کو، میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھ کو۔ یہ دو معنی ہمیں سمجھ لینے ہیں کہ میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھ کو، میں فوت کرنے والا ہوں تجھ کو۔ اور اب جب ہم اس معنی پر غور کریں تو پھر ہم تھوڑا سا اور جب تدبر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جب فوت ہوتا ہے، یعنی اس کو مکمل طور پر جب موت آتی ہے تو اس میں وہ پورا پورا نہیں لیا جاتا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جب موت آتی ہے تو روح لے جائی جاتی ہے اور باڈی کو ادھر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، ادھر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے نا۔ موت تو یہی ہے کہ باڈی زمین پہ رہے گی اور روح عالم بالا میں پرواز کر جائے گی، تو وہ کیا ہے، وہ ہے موت، جو ہمیشہ کی موت ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں فوت کرنے والا ہوں تجھ کو، میں تمہیں پورا پورا لینے والا ہوں، ورافیوں کا، اور تجھے اٹھا لینے والا ہوں۔ یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورا پورا لے جانے والے ہیں، یعنی باڈی اینڈ سول، روح اینڈ جسم کے ساتھ، اور رافیوں کا، اور اٹھانے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو لے جانے والے ہیں باڈی کے ساتھ بھی اور ان کی روح کے ساتھ بھی، یعنی پورا پورا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے جانے والے ہیں۔ کہاں پر؟ عالم بالا میں۔ اور آگے آ گیا ورافیوں کا، اور آپ کو اٹھا لینے والے ہیں، بلند کر لے جانے والے ہیں، الیہ، اپنی طرف، ومطہرو کا، اور میں پاک کرنے والا ہوں آپ کو۔ کیسے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا تھا نبوت کا، تو وہ یہودیوں کی قوم تھی نا، وہ بہت بگڑے ہوئے یہودی تھے، وہ انہوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے تھے ان پر اور ان کی والدہ پر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام الزامات کی وضاحت کی، اور قرآن کریم میں ان کی پاک دامنی کی گواہی دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے ان سب سے پاک کرنے والا ہوں، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی، فوق الذین کفروا، اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، روز قیامت تک۔ اب ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مہربان رب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت پورے کا پورا جسم اور روح کے ساتھ، سے جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ، یعنی زندہ سلامت اوپر اٹھا لیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ آپ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، اللہ ان سے ان کو بری ذمہ کرے گا اور ان کی پاکیزگی کو بیان کرے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں ان کو غالب کر دیا جائے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں پوری کی پوری ہم ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسائی جو ہے وہ ہمیشہ یہودیوں پر غالب رہے۔ کیسے غالب رہے؟ کہ بڑی بڑی جو امپائر تھی، بڑی بڑی جو سلطنتیں تھیں، حکومتیں تھیں، وہ عیسائیوں کے پاس تھی، اور یہودیوں کو مسلسل جو ہے وہ مار پڑتی رہی ہے۔ اور کس طرح جب ان کا ٹیمپل جو تھرڈ ٹیمپل جو تھا وہ بھی گرا دیا گیا، اور پھر آخری ان کی ایک دیوار بچی تھی جسے دیوار گریا کہتے ہیں، جس کے سامنے آج بھی کھڑے ہو کر گریہ زاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارے میں جو پورے کے پورے عقائد ہیں، ان کے زندہ اٹھا لیے جانے کے عقائد، ان کی یہ آیت بہت خوبصورتی کے ساتھ وضاحت کر دیتی ہے۔ اور تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے بعد، عربی لغت کو جان لینے کے بعد، اصطلاحی معنوں کو جان لینے کے بعد ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بیان کیا ہے۔ لفظوں کو پکڑ کے، توڑ موڑ کے، ان کے اگر ایک لفظ کو پکڑ کے اور اس سے متوفی کا مطلب موت لے کے کوئی اس کی غلط بیانی سے تشریح کرتا ہے، جیسے کہ کچھ فرقے، کچھ لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، تو وہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے جب ہم اس کو باقی آیات کے معنی اور مطالب کے ساتھ سمجھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں پورے کا پورا جو عقیدہ ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔
اور پھر اللہ نے کہا کہ جس بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا حتمی فیصلہ روز محشر ہی ہوگا۔ اور پھر قیامت تک عیسائیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہودیوں کے مقابلے میں جو برتری ہے وہ عیسائیت کو ہی حاصل ہے۔ بڑی بڑی جو حکومتیں ہیں وہ آج بھی عیسائیوں کے پاس ہیں یہودیوں کے مقابلے میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، تو میں ان کو عذاب دوں گا، عذابًا شدیدًا، شدید عذاب، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو انہیں پورا پورا اس کا اجر دیا جائے گا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو پورا پورا دیا جائے گا انہیں بدلہ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ محبت نہیں رکھتا ظلم کرنے والوں سے، لیکن ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ثواب کو پورا پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو سنا رہے ہیں آپ پر، یہ جسے ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحتیں ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال کے جیسی ہے۔ خلقہ من تراب، پیدا کیا تھا ان کو مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، اور پھر ان کے بارے میں کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، بے شک خبردار کرنے والوں میں نہ ہونا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع آباءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے جھگڑتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو، اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو، اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو حکمتیں ہیں، اپنی حکمت والی آیات جو ہیں ان کے بارے میں بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جیسے یہ لوگ جھگڑتے تھے اور اس کو غیر معمولی قرار دیتے تھے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آدم علیہ السلام تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بن ماں کے اور بن باپ کے پیدا کیا، یعنی مٹی سے پیدا کیا، کہا ہو جا تو وہ ہو گئے، یعنی ان کی پیدائش میں تو کوئی بھی نہیں تھا، نہ ماں نہ باپ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں تو صرف باپ مسنگ ہے نا، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ مثال میں جو پیدائش ہے دونوں کی وہ ملتی جلتی ہے، کہ اس میں کوئی بھی نہیں تھا پھر بھی اللہ نے پیدا کر دیا، اور جہاں ایک تھا تو اللہ نے پیدا کر دیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ جو چاہے کرے، اس میں نصیحت ہے، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ محتاج نہیں ہے کسی سبب کا۔ ہاں یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، اسباب سے چلتی ہے، لیکن جب کبھی اللہ چاہتا ہے تو سبب کے بغیر بھی اللہ کر سکتا ہے، اور ہم اس کرنے کو چیلنج نہیں کر سکتے، اس کرنے کو ہم اپنی مرضی کی کوئی دلیل دے کر کچھ سچ یا جھوٹ ثابت نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی مثل قرار دیا گیا، اور پھر اس کے آگے اگلی آیت جو ہے 59 نمبر آیت تک ہم نے پڑھا، اور پھر آگے 60 نمبر جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
ال الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ گویا کہ وہاں پر جو مثال بیان کی گئی تھی آدم کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی، اور یہاں پھر اللہ آگے کہہ رہے کہ خبردار شک کرنے والوں میں سے آپ نے نہیں ہونا۔ جو اللہ کا حکم آ گیا بس اس پر یقین رکھنا ہے، اس پر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ فمن حاجک، تو جو کوئی جھگڑا کرے گا اس معاملے میں، اب کون جھگڑا کر رہا تھا اس وقت، جھگڑا کن کے مابین چل رہا تھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جھگڑا جو ہے وہ عیسائیوں کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین تھا۔ بنی نجران کے وفد کے تمام شکوک و شبہات کا قرآن کریم نے تحقیقی جواب دے دیا اور ایسے واضح اور روشن دلائل پیش فرما دیے جن کے بعد حق کا جو طالب ہے اس کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ لیکن جب انہوں نے پھر بھی دعوت توحید کو قبول نہ کیا اور اپنے عقیدہ تثلیث پر اڑے رہے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی من گھڑت دلیلیں جو ہے وہ دیتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ مباہلہ کہتے ہیں فریقین نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یعنی جن دو فریقوں کے درمیان مباہلہ کیا جاتا ہے اس میں دونوں فریقین اللہ کے حضور اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو گھر والے ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، اپنی فیملی سمیت دونوں فریقین آمنے سامنے ہوتے ہیں اور سب لوگ اللہ کو حاضر ناظر جان کے لوگوں کے سامنے دونوں فریقین جو ہے وہ دعا کرتے ہیں۔ اب وحی کے ذریعے سب باتیں جو ہیں وہ واضح ہو چکی تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پہچان چکے تھے اور قرآن کی ساری آیات بھی ان کے سامنے واضح تھی، اس کے باوجود وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو جھگڑا کرنے والے ہیں اب ان کے ساتھ مباہلے کا حکم آ گیا۔ ایک طرف مباہلے میں ایک فریق ہوتی ہے اپنی فیملی کے ساتھ اور دوسری طرف دوسری فریق ہوتی ہے اپنی فیملی کے ساتھ۔ دونوں فریقین اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگلی سے پکڑا اور تشریف لے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی آ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد نجران کو مباہلہ کی دعوت دی۔ جب انہوں نے یہ نورانی چہرے دیکھے تو ان کا جو بڑا پادری تھا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر تم نے ان لوگوں کے ساتھ مباہلہ کر لیا تو یاد رکھو تم لوگوں کا نام و نشان بھی اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کچھ مہلت طلب کی، دوسرے روز مباہلہ کرنے سے پھر انکار کر دیا، اور کیا ہوا کہ اب وہ مباہلہ سے بھاگ گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور صلح کر لی۔ یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ یہ واقعہ 10 ہجری میں ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کی صداقت اور عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کے باطل ہونے کی یہ ایک ناقابل تردید دلیل ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے متعلق ادنا سا بھی شک ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل خانہ کے ہمراہ کبھی بھی مباہلہ کے لیے میدان میں تشریف فرما نہ ہوتے، اور اگر ان عیسائیوں کو اپنے عقیدہ کی سچائی کا یقین ہوتا تو وہ کبھی بھی مباہلہ کو چھوڑ کر صلح نہ کرتے۔ اور یہاں پر اس آیت میں ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ وہ جو شخص جھگڑا کر رہا تھا وہ کون تھا؟ وہ عیسائیوں کے جو وفد ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور پھر ان کی اپنے آپ کو جھوٹا ثابت ہونے پر جو انہوں نے صلح کی تھی وہ بھی ہسٹری میں ہمیشہ کے لیے لکھی گئی کہ وہ جزیہ دینے پر تیار ہو گئے اور پھر وہ واپس چلے گئے۔
ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک غالب اور حکمت والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بے شک، البتہ یہ قصے سچے ہیں، یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں نا، اب ان کی حقانیت کا بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں نا، یہ سچی باتیں ہیں، اور اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، وہی غالب ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اور اگر پھر بھی قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فساد کرنے والوں کو جاننے والا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بے شک ہم ہی مسلمان ہیں۔ امام ترمذی نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، ہم ان کی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ جس چیز کو چاہتے حرام قرار دے دیتے اور جس حرام چیز کو چاہتے حلال قرار دے دیتے، اور تم ان کے ہر حکم کی پیروی کیا کرتے تھے؟ میں نے عرض کیا، ہاں ایسا تو ہم کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا ذاکا، تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی حلال اور حرام چیز کا فیصلہ اگر کوئی اپنی مرضی سے کرتا ہے، وہ جتنا بھی بڑا عالم اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ حق پر نہیں ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا اس کو حرام قرار دیا نہیں جا سکتا، اور جس کو حرام اللہ نے کہہ دیا اس کو کوئی اپنی مرضی سے حلال قرار نہیں دے سکتا۔ اور یہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اب کیا کہہ دیجئے اہل کتاب سے ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مذاہب اس دنیا میں بھیجے ہیں، ان تمام مذاہب میں توحید ایک ہی ہے، ایک ہی رب ہے۔ ہر مذہب نے، ہر جتنا بھی اللہ کے رسول آئے، پیغمبر آئے، سب نے صرف اور صرف اللہ کی توحید کی گواہی دی اور توحید ہی کا پرچار کیا۔ ہر مذہب بیس کرتا ہے عقیدہ توحید پر۔ اب کیا ہے کہ توحید کو تو بیان کر دیا گیا، لیکن اس کے بعد ان مذاہب کے جو علماء ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ معنی اور مطالب بدل کر اپنی من مرضی تفاسیر کرتے اور پھر اپنے من چاہے احکامات جو ہیں وہ پبلک میں عام کر دیتے، کیونکہ پبلک کو جو دین کی اصل روح ہوتی، اللہ کا جو اصل پیغام ہوتا، اس سے وہ لوگ روشناسی نہیں کرنے دیتے تھے۔ دین کا حقیقی علم ہر بندے کے پاس نہیں تھا، صرف ان کے عالموں کے پاس تھا، اور جو عالم ہوتا تھا وہ جس چیز کا جو فیصلہ کرتا
اس کو کل اختیار ہوتا تھا. تو اس پر پھر اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، اربابم من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کو اللہ نے کیا وہی حق اور سچ ہے، اس کے سوا کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر جائیں تو گواہ رہو، کہہ دو کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی تھی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اچھا، اب کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، ان کو سب مانتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے اور عیسائی بھی مانتے تھے. ان کے پیغمبر ہونے میں، اللہ کا پیغمبر ہونے میں دونوں کو کوئی شک نہیں تھا. اب جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا یہ تھا کہ ہر فریق یہ کہتا تھا کہ وہ ان کے مذہب پر تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو تم دونوں سے پہلے آئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودیوں سے بھی پہلے آئے تھے اور عیسائیوں سے بھی پہلے آئے تھے. وہ تو دین اسلام پر تھے، اللہ کے سچے دین پر تھے، توحید پر تھے. یہ مذاہب جو ہے عیسائیت اور یہودیت، یہ بعد میں آئے ہیں. تو یہاں اس بات کی اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے اہل کتاب، تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں. کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے کہ یہ کتابیں بعد میں نازل ہوئی، یہ پیغمبر یہ والے بعد میں آئے، وہ تو ان سے پہلے کہتے ہیں. تو جو آیا ہی ان سے پہلے، اس کے بارے میں یہ کیوں کہنا کہ وہ ہمارے مذہب پر تھا؟ یہ بات تو عقل میں ہی نہیں آتی نا کہ کوئی ایسا کہہ سکے. ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. سنو، اگر تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات پر کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس آیت میں بھی وہی موضوع بیان کیا جا رہا ہے کہ جس بات کا تمہیں علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تم کیوں جھگڑ رہے ہو. جن باتوں کا علم ہے اس کے بارے میں تو جھگڑتے ہو نا. اب جس کا علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تم کیوں جھگڑتے؟ اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں جاتا، اور حقیقت کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، تم نہیں جانتے ہو. ما کان ابراہیم یہودی یم ولا نصرانی یم. ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی. ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ ایک یکسو مسلم تھے، فرما بردار تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تعارف پیش کر دیا گیا کہ وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے، نہ وہ یہودی تھے نہ ہی نصرانی، کیونکہ یہ تو بعد میں آئے، وہ پہلے آ چکے تھے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. سب لوگوں سے زیادہ اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے اولیاء کرام سے اور اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں سے، یعنی کہ اہل حق سے تعلق اور تقرب کا انحصار اس بات پر نہیں ہے کہ صرف زبان سے دعویٰ کر دیا جائے کہ ہم ان کے بڑے قریب تھے، ہم ان کے بڑے ماننے والے ہیں. نہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی جو تبلیغ ہے، اس کے جو تھاٹس ہیں، جتنا زیادہ ان کو جو بھی اپنائے گا وہ ان کا اتنا ہی تقرب پائے گا، وہ ان کا اتنا ہی زیادہ فالوور سمجھا جائے گا. یعنی یہ حضرت ابراہیم کے بارے میں دعوے کرتے تھے. تو اگر یہ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو توحید ہے، اگر یہ اس پر جتنے زیادہ کاربند رہیں گے، یہ اتنا ہی اپنے آپ میں حضرت ابراہیم کا قرب پائیں گے. اور یہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو عقیدہ توحید کے پر خچے اڑا دیے. کیا کہہ کر کے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ کہہ کر کے عزیر جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں.
یہ باتیں کر کے انہوں نے توحید کو ہی مسخ کر دیا، عقیدہ توحید کی انہوں نے بالکل بےخونی کر دی۔ تو پھر کیا ہے کہ پھر یہ ایک طرف تو ان کی جو تھاٹس ہیں ان کی نفی کرنا، اور پھر اس کے بعد ان کی قربت کے دعوے کرنا، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اسی بات کو یہاں اس آیت نمبر 68 میں بیان کیا گیا ہے۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، یعنی جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور ان کا سب سے جو بنیادی جو ان کی تبلیغ کا جو ایسنس تھا وہ کیا تھا؟ وہ عقیدہ توحید تھا۔ اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے، واللہ، اور اللہ ہی ہے جو کہ ولی ہے، جو دوست ہے مومنوں کا۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ وما یضلون الا انفسہم وما یشعرون، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے نفسوں کو، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ دین حق کو پہچان لینے کے بعد دین حق پر ایمان لے آتے۔ اب وہ ایمان خود تو لائے نہیں، اب اگلی کیا ان کی جو بدبختی، اگلی کوشش کیا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ایمان لے آئے وہ ان کو بھی گمراہ کر دیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ دوسرے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا در حقیقت اپنے آپ کو ہی رستہ گم کر لینے کے برابر ہے، کہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ والوں کو تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جو حق پر ہے، جس نے حق پر چلنے کا فیصلہ کر لیا، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا تھا، جو آپ کو پہچان لیتا تھا، پھر وہ ان کی چالوں کا شکار نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو کوششیں کر رہے ہیں یہ خود ہی اس میں گر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، وہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کا کفر کیوں کر رہے ہو؟ لما تکفرون، کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیت کا؟ وانتم تشہدون، جب کہ تم گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق، اے اہل کتاب کیوں تم ملاتے ہو حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق، اور تم چھپا لیتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ اہل کتاب باوجود حق کے جاننے کے تم کیوں غلط ملت کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ تلبسونا کا مطلب ہوتا ہے مکس کر دینا، خلط ملت کر دینا، آپس میں ایک چیز کو دوسری چیز سے چھپا دینا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب ہے، کیونکہ اہل کتاب کے پاس جو پرانی کتابیں موجود تھیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری پیشین گوئیاں موجود تھیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا کیا کہ تم نے ان باتوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارے پاس موجود تھی، تم نے ان کو خلط ملت کر دیا، تلبسونا، ایک کے نیچے دوسری کو چھپا دیا۔ اور پھر کیا کیا؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، سچ بات کو چھپا دیا۔ تلبسون الحق یعنی حق کو خلط ملت کر دیا، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو چھپا دیا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ یہاں پر یہ رکوع مکمل ہو جاتا ہے، اور آیت نمبر ہے جی 71۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس آیت پر اپنے آج کے درس قرآن کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 72 آیت سے ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے، اور آج جتنا ہم نے پڑھا ایک مرتبہ ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، صرف اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ 55 نمبر آیت سے ہم نے شروع کیا تھا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے جانے کے بابت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک،
پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ پھر کافروں کو تو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ جسے ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں یہ آیات ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے، وَذِكْرِ الْحَكِيمِ، اور یہ ذکر ہے حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا تھا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں مت ہونا۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں تو کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو، اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو، اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ آیات جو ہیں مباہلہ کے بارے میں ہے، اور مباہلہ کو ہم نے سمجھ لیا کہ مباہلہ کیا ہے، کہ جب دو فریقوں میں آپس میں سخت اختلاف ہو جائے اور ایک فریق دوسری فریق کی بات ماننے کو تیار نہ ہو، یعنی کہ ایک فریق ہمیشہ حق پر ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ حق پر نہیں ہوتا، تو دونوں باہم ڈٹ جائیں اور فیصلہ نہ ہو پا رہا ہو کہ حق پر کون ہے، تو ایسے میں پھر دونوں فریقین آمنے سامنے آ جاتے ہیں، اپنے اپنے فیملی ممبرز سمیت اور اپنے اپنے گھر والوں کے سمیت وہ ایک جگہ پبلک کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور تمام عوام الناس کے سامنے وہ اپنی زبانوں سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ اگر ہم سچے نہ ہوں اور ہم جھوٹ پر ہوں تو ہم پر خدا کی لعنت۔ اور جب یہ مباہلہ جو ہے یہ عیسائی وفد کے درمیان اور آقا علیہ السلام کے درمیان ہونا قرار پا گیا، تو آقا علیہ السلام جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر میدان کی جانب چل پڑے۔ اور آپ کے اہل خانہ میں کون تھا آپ کے ساتھ؟ آپ کے اہل خانہ میں آپ کے ساتھ آپ کی بیویاں نہیں تھیں، آپ کے ساتھ حسن حسین تھے، آپ کے ساتھ پنجتن پاک تھے، آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا تھی، اور آپ کے داماد حضرت علی کربلا وجہ تھے۔ ٹھیک ہے، یہ پنجتن پاک کا گھرانہ جو ہے یہ مباہلے کے لیے پیش ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف نجران کے عیسائیوں کا وفد وہ جب آتے ہیں میدان میں اور ان پنجتن پاک کے چمکتے دمکتے چہروں کو وہ دیکھتے ہیں تو حق کو کیا کہنا چاہیے، حق کی جو چکا چوند ہے نا وہ ان کے دلوں کے اندھیرے ان پر کھول دیتی ہے، اور پھر وہ ڈر جاتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں، اور ان کا جو چیف ہیڈ پادری ہوتا ہے نا وہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ ہم ان کا سامنا نہیں کریں گے، ان سے مہلت لے لیتے ہیں۔ پھر وہ ایک دن کی مہلت لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہم کل مباہلہ کریں گے۔ وہ دن بیت جاتا ہے، اگلا دن آتا ہے، تو اگلے دن پھر جب یہ منظر پیش ہونا تھا، قدرت نے دیکھنا تھا کہ کیسے اللہ حق کو باطل پر فتح دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس لمحے وہ لوگ مکر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ پھر کیا ہے کہ وہ فدیہ دینے پر راضی ہو جاتے ہیں، اور صلح کرنے کے بعد وہ لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں اپنے وطن کی جانب۔ تو یہ آیات جو ہیں یہ آیات مباہلہ کے بارے میں ہیں، اور اس سے اگلی 62 نمبر آیت ان ھذا لہو القصص الحق، یہی یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ ہی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ قُلْ یا اہل الکتاب تعالوا، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنا لیں۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دیجئے کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟
وما انزلت التورات والانجیل، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی تھی، پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ سو تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ وہ تو خالص مسلمان تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہی نبی اور جو لوگ ایمان لائے۔ مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ اے اہل کتاب، تم دانستہ اللہ کی آیات کا کیوں کفر کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، باوجود جاننے کے حق اور باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج جو کلام پاک ہم نے پڑھا، اس کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے اور سمجھانے میں، الفاظ کی ادائیگی میں، اے اللہ اگر کوئی غلطی رہ گئی، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی میرے مالک تو درگزر کر دینا، معاف فرما دینا۔ قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے کی ہماری یہ سعی، یہ کوشش بڑھا چڑھا کے قبول فرما لینا۔ ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو قرآن کا شغف اور قرآن کی محبت عطا کرنا، آمین ثم آمین۔